अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं अपनी रमज़ान की डेली रूटीन के साथ साथ रमज़ान के टॉपिक पे ही आपसे बात करूँगी। तो चलें जी, विदाउट टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ साथ आप मेरी रमज़ान की रूटीन भी देखें। तो चलें जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा। अल्लाह ताला ऐसे हज़ारों बेहतरीन रमज़ान तो बेहतरीन है, बेहतरीन वक्त आप पे लेके आए और आपको रमज़ान दिखाए। लेकिन हकीकत असल में ना कुछ और होती है। आप अपने घर में, फैमिली में, फ्रेंड्स में देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे, कुछ लोग ऐसे होंगे इर्द गिर्द आपके, जो पिछले साल तो आप रमज़ान में आपके साथ थे, लेकिन इस साल वो कब्र में जा पहुँचे। उन्होंने भी शायद यही सोचा होगा कि अगला रमज़ान ज़रूर मिलेगा, मगर उन्हें वो ये मौका नहीं मिला। तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है, एक मौका जो आप कई पिछले बरसों से जो है गंवा रहे थे। मगर सच पूछें तो ये रमज़ान भी मुमकिन है कि हमारा आखिरी रमज़ान हो। देखिए, हकीकत का सामना ज़िंदगी की असल हकीकत है। क्या आपको मालूम है कि सबसे सच्ची हकीकत क्या है? हम सब थोड़ा-सा खौफ़ज़दा होते हैं और अक्सर अपने आँसू अंदर ही रखते हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ जो है ना दायमी नहीं है, ना जवानी, ना सेहत, ना खुशी, सब कुछ आर्ज़ी है। हर साल रमज़ान आता है और फिर चला जाता है, मगर हम शायद इस आदत में फँस जाते हैं कि आने वाला रमज़ान तक कर लेंगे। लेकिन आपने आज ये वीडियो खोल कर देख लिया, अल्लाह ने आपको बुला लिया, हिलाया हिलाया है दिल की आवाज़ सुनने के लिए, अपनी ज़िंदगी के मकसद को याद करने के लिए, अपने रब की तरफ वापस आने के लिए। रमज़ान सिर्फ रोज़े रखने का नाम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से ज़ाती दावत है, एक नेक नियति की दावत जो दिल तक जाती है और रूह को झंझोड़ती है। और शायद ये आखिरी बार हो जब वो आपको हिला रहा है। रमज़ान एक्चुअल में क्या है? देखिए, लोग अक्सर रमज़ान को सिर्फ एक महीना समझते हैं जहाँ भूख प्यास बर्दाश्त की जाती है, लेकिन क्या वाकई ही रमज़ान सिर्फ भूख रखने का नाम है? क्या ये सिर्फ सहरी खाने और इफ्तार करने का महीना है? नहीं, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। ये सेल्फ कंट्रोल की ट्रेनिंग है, ये रूहानी डिटॉक्स है इंसान के लिए, ये दिल की का रीसेट एक तरह से बटन है, ये तकदीर बदलने का महीना है। रमज़ान वो महीना है जो हर साल हमें याद दिलाता है हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, हमें सुधारने का मौका भी मिलता है और ये मौका शायद बार बार नहीं मिलता और हर किसी को नहीं मिलता। अगर आप इस रमज़ान बदल के तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन अगर आपने इसे इसी तरह गुजार दिया जैसे पिछले साल गुजारा था, तो फिर अपने आप को धोखा दे रहे हैं हम लोग। देखिए, रमज़ान में लोगों की 3 किस्में होते हैं। हर रमज़ान 3 किस्म के लोग देखते हैं। नंबर 1, सिर्फ रोज़ा रखने वाले। ये वो लोग होते हैं जिनके लिए रमज़ान बस रोज़ा रखना, इफ्तार, लंच करना, खूब खाना, ये रोज़े भी रूटीन की तरह रखते हैं, लेकिन दिल अंदर से वैसा नहीं बदलता जैसा बदलना चाहिए। इनकी आदतें वही रहती हैं, गुनाह वही रहता है और रमज़ान ख़त्म होकर चला जाता है और फिर कहते हैं अगले रमज़ान से बदलूँगा। और दूसरे लोग, इबादत करने वाले, लोगों की वो किस्म है जो लोग नमाज पढ़ते हैं, तरावी में जाते हैं, कुछ कुरान भी पढ़ते हैं। इनकी नीयत पाक होती है लेकिन तब्दीली महदूद होती है। ये लोग रमज़ान में बेहतरी महसूस करते हैं, मगर रमज़ान के बाद रफ्तार कम हो जाती है। जैसे आप देखें कि शुरू के रोज़ों में ना जो है मस्जिद भरी होती हैं, लेकिन ऐसे जैसे रोज़े जो है गुज़र रहे होते हैं तो मस्जिद में लोग भी कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो लम्हा है जिसमें इंसान आर्ज़ी खुशी पाता है, लेकिन मुस्तकिल तब्दीली नहीं आती। और इसके अलावा ये दूसरी किस्म के लोग हैं। और तीसरी किस्म के लोग, ज़िंदगी बदलने वाले। और फिर वो लोग जो इस रमज़ान खुद को बदल देते हैं। ये लोग गुनाहों को छोड़ देते हैं, तहज्जुद शुरू कर देते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सदका बाकायदगी से देते हैं, अपनी आदतें बदलते हैं, ज़िंदगी का म्यार बदलते हैं। ये लोग रमज़ान को बस एक महीना नहीं समझते, बल्कि एक नया आगाज़ समझते हैं। और ये सवाल है,
تم کون سی قسم میں ہو؟ آپ خود سے پوچھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ ان تینوں قسموں میں سے کس قسم میں فال کرتے ہیں؟ زندگی کو بدلنے والے، عارضی طور پر عبادت کرنے والے، یا صرف روٹین کی طرح روزے رکھنا، کھانا پینا اور بس؟ آپ اس کیٹیگری میں ہیں۔ اپنا سیلف انالیسس کریں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے میں آپ اور ہمارے بہت سارے لوگ، آپ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس رمضان اپنے آپ کو بدل لیں۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان ہم سب میں سے کسی کا آخری رمضان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی اور نیکیوں کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نیکسٹ پوائنٹ، شیطان قید ہے پھر بھی ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک حدیث میں آیا ہے کہ رمضان میں شیاطین جو ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر شیطان قید ہے تو پھر ہماری کمزوری کہاں سے آتی ہے؟ اصل مسئلہ شیطان نہیں ہے، اصل دشمن ہماری عادتیں ہیں۔ شیطان نے ہمیں عادتوں کا غلام بنا دیا۔ سوشل میڈیا کی لت، نیند کے بے وقوفانہ لمحات، فضول باتوں میں وقت ضائع کرنا، روزمرہ کی عادات جو گناہ میں بدل گئی ہیں، یہ وہ دشمن ہیں جو خاموشی سے ہمارے دل کو چھوٹا کر دیتے ہیں اور ہمیں گناہ میں پھنساتے ہیں۔ رمضان میں شاید شیطان قید ہو، مگر ہماری عادتیں آزاد رہتی ہیں اور ہمیں واپس کھینچتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو بدلیں، ورنہ صرف روزہ رکھنا کافی نہیں۔ آئیں اس رمضان ہم 5 زندگی بدلنے والے فیصلے کریں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ ہر حال میں نماز، دیکھیں، دین کا ستون ہے۔ خواہ ہم کچھ بھی کر لیں، اگر نماز مضبوط نہیں تو ہمارے اعمال کم اثر ہیں۔ نماز وہ رشتہ ہے جو سیدھا اللہ سے جوڑتا ہے۔ اگر اس رمضان ہم نماز کی ادائیگی کی نیت کر لیں اور نیت سے نماز پڑھیں تو ہمارا دل سکون سے جو ہے بھر جائے گا۔ دوسرا، روزانہ چاہے ایک صفحہ ہی قرآن کیوں نہ پڑھیں۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یہ سمجھنے، زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ ایک صفحہ بھی پڑھ لیں، ایک آیت بھی سمجھ لیں، ایک سبق بھی سیکھ لیں۔ ایک دن آپ قرآن پڑھیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ راتوں رات زندگی آپ کی آہستہ آہستہ بدلنے لگے گی۔ مگر ہر دن قرآن پڑھیں تو زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ ایک دن میں راتوں رات کچھ بھی نہیں بدلتا، لیکن اگر آہستہ آہستہ آپ پڑھتے رہیں گے قرآن پاک تو آہستہ آہستہ ایک دن ضرور آپ کی زندگی بدل دے گی۔ نیکسٹ، تہجد چیلنج۔ آخری 10 راتیں۔ آخری عشرہ رمضان وہ لمحہ ہے جس میں رحمت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر 3 راتیں اٹھ کر نماز ادا کر لی، اگر آپ نے دل سے دعا کر لی تو وہ دعا خدا کے قریب پہنچتی ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں جو تقدیر بدل دیتی ہیں۔ نیکسٹ، ایک بڑا گناہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ ہر انسان کے اندر ایک عادت ہوتی ہے، دیکھیں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ عادت ہوتی ہے، گناہ جو روزمرہ بار بار اسے ہوتا ہے۔ آج سے کہتے ہیں میں اسے چھوڑ دوں گی، ایک بار ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی۔ یہ فیصلہ چھوٹا لگتا ہے، لیکن جب دل بدل جاتا ہے تو دنیا بدل جاتی ہے۔ نیکسٹ، روزانہ صدقہ، چاہے 10 روپے ہی یا 10 پیسے ہی کیوں نہ ہو، اپنی حیثیت کے مطابق۔ صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں، یہ دل کی نرمی ہے، یہ دوسروں کے لیے سوچ کی عادت ہے۔ ہر روز صرف 10 روپے بھی صدقہ کریں تو تمہارا دل بڑھ جائے گا اور اللہ تمہارے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ نیکسٹ، جذباتی عروج، قیامت کا منظر۔ اب ذرا تصور کریں وہ منظر، وہ دن جو اللہ تم سے پوچھے گا، میں نے تمہیں رمضان دیا تھا تو تم نے کیا کیا؟ تمہارا نام پکارا جا رہا ہوگا، ہمارے اعمال نامہ سامنے ہوں گے اور ہمیں اپنے وہ فیصلے یاد آ رہے ہوں گے جو ہم نے کیے تھے یا جو ہم نے صرف سوچے تھے، ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ خدا جب ہم سے پوچھ رہا ہے تو ہم کیا بتا رہے ہوں گے، ہم کیا کہیں گے اسے؟ ہمارا دل تھم جاتا ہے، دیکھیں، اور صرف سچ سامنے رہتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو ہر انسان نے چھپ کر سوچا ہے۔ دیکھیں، اپنی زندگی میں
جذبات کو سائڈ پہ رکھیں اور قیامت کے منظر کو سوچتے ہوئے اپنی آخرت میں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے سوال کرے گا تو ہمارے پاس کیا جواب ہے. جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ کی زندگی میں بہتری خود بخود آنے لگ جائے گی. نیکسٹ، امید، اللہ کی رحمت. لیکن یہ قیامت کا دن صرف خوف کا دن نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کا دن بھی ہے. اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے بڑی نہیں ہے. اگر واقعی ہم دل سے توبہ کی ہوگی، ہماری نیت بدل گئی ہوگی تو اللہ کے قریب آنے کا اور ہم نے اللہ کے قریب آنے کا فیصلہ کیا ہوگا تو اللہ ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا. اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، جب تم نے اپنی غلطی پہچانی اور مجھ سے واپس آنا چاہا تو میں تمہارے قریب ہوں. ماضی اہم نہیں، آج اہم ہے. ہم دوبارہ شروعات کر سکتے ہیں، آج ہی سے کر سکتے ہیں. تو پچھلی باتوں کو چھوڑیں، آج سے زندگی کو بدلیں، نیکی کی طرف چلنے کی، اور اس رمضان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. اگر آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھا ہے تو شاید واقعی اگر آپ سنجیدہ ہیں تو آئیں دل سے دعا کریں. یا اللہ، میں گنہگار ہوں، میں کمزور ہوں، میں زمین پر گر چکی ہوں، لیکن یا رب میں تیرے پاس واپس آنا چاہتی ہوں. مجھے معاف کر دے، میرے دل کو نرم کر دے اور اس رمضان مجھے بدل دے. اگر یہ میرا آخری رمضان ہے تو اسے میری نجات کا ذریعہ بنا دے. اگر آپ واقعی اس رمضان سنجیدگی سے بنانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں لکھیں، یا اللہ مجھے بدل دے. یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ آپ کی نیت ہے اور اللہ اسے جانتا ہے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ یہ ویڈیو کسی اور کی زندگی بھی بدل دے تو اسے شیئر کریں، شاید کسی کا دل آج نرم ہو جائے. تو انشاءاللہ ملتی ہوں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے بے شمار رمضان دیکھنے، پیار، محبت اور نیکی کے راستے پر چلنے والے ہوں وہ دکھائے، اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے. اللہ حافظ.